رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. يا ربنا زدنا علما وعملا، يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنا علما وزدنا علما وعملا. الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ روز الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سلسلہ شروع ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ پاک ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم فضائل اعمال کی تعلیم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ ہماری اس میٹنگ میں جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی رہے، اور جیسے سلیبس چل رہا ہے اس سے بہترین انداز سے کوئی نہ کوئی انتظام ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ میری بھی کمی پیشیاں ساری معاف کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا جڑ کر بیٹھنا، آپ کا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا سمجھنا سمجھانا پیپر دینا سب کچھ اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ قرآن کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہی حدیث مبارکہ جاری و ساری ہیں. عبداللہ بن عمر نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے. یعنی جنت کے جو ہم نے اس کو بتاتی ہوں صاحب قرآن سے بظاہر حافظ مراد ہے، حافظ مراد ہے. اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے کہ ناظرہ خاں، یعنی ناظرہ قرآن شریف، جیسے میں اور آپ پڑھے میں، ہم آپ کے شاید ہمارے درمیان میں حافظ قرآن بھی بیٹھی ہوں ایک دو، تو ناظرہ خاں یعنی دیکھ کر پڑھنے والے اس میں داخل نہیں. اول اس وجہ سے کہ صاحب قرآن جو ہے، صاحب قرآن کا لفظ بھی اسی طرح مشیر ہے. دوسرے اس وجہ سے کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حتی یقرؤ شیئم ما، یہاں تک کہ پڑھے جو کچھ قرآن شریف اس کے ساتھ ہے. یہ لفظ اس امر میں زیادہ ظاہر ہے کہ اس سے حافظ قرآن مراد ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ ناظر خاں بھی ہے جو کہ قرآن شریف بہت کثرت کے ساتھ پڑھتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی کئی تو ایسے کثرت سے پڑھتے ہیں کہ انہیں کافی حد تک یاد بھی ہو گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن حافظ قرآن کا مقابلہ نہیں. تو پڑھنے والا مراقبہ میں لکھا ہے کہ وہ پڑھنے والا مراد نہیں جس کو قرآن لعنت کرتا ہوں. یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے ایسے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو تقریباً بہت ہی خوبصورت انداز سے ایک بات سمجھائی تھی کہ بعض لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں زندگی میں، ان کا کام ہی جھوٹ کے ساتھ ہے. زمین بیچنی ہے تو جھوٹی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اللہ دی قسمیں میری ہے، فلاں دی قسمیں میری ہے. ٹھیک ہے، میں یعنی چھوٹا چھوٹا میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ 8 آنے کلو آج سے کبھی 15 یا 20 سال پہلے کوئی ٹماٹر تھے یا کیا تھے مجھے یاد نہیں، اور بیچنے والا کہہ رہا ہے اللہ دی قسمیں اے پتہ نہیں اس طرح دینے. تو میں وہاں کھڑی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ ایسے نہیں ہے، تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا آپ نے جھوٹی قسم کیوں کھائی ہے، یہ دیکھیں آپ کا یہ ٹماٹر خراب ہے، جو بھی چیز تھی. تو پرانی بات ہے، لیکن یعنی نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیچنے کے لیے ان کے نام کو استعمال کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا ہوگا ان کا حال اللہ ہی جانتے ہیں. اچھا جی، اب یہاں پر ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ قرآن شریف کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، وصل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے وصل کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر اور اس کے ساتھ وقت کے ساتھ پڑھنے سے، قرآن مجید وقت کے ساتھ پڑھنے سے علامہ جوزی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ واجب ہے. تو
کہنے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن شریف کو جب پڑھیں تو بہت سوچ سمجھ کر پڑھیں، بڑے پیار سے پڑھیں اور دل سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے بہت اثر رکھا ہے اپنے کلام میں. حضرت ام المومنین ام سلمہ سے کسی نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا سب حرکتوں کو بڑھاتے تھے، یعنی زیر زبر وغیرہ کو پورا نکالتے تھے اور ایک ایک حرف الگ الگ ظاہر کرتے تھے. ترتیل سے تلاوت مستحب ہے اگرچہ معنی نہ سمجھتا ہو. یعنی کیا کرتے تھے؟ ایسے نہیں پڑھتے تھے کہ پتہ نہیں چلے کہ اس پہ زبر ہے یا زیر ہے، جس سے یا اس پر الف مدہ ہو رہی ہے، واو مدہ ہو رہی ہے، یا مدہ ہو رہی ہے، یعنی مداؤں کا بھی پتہ نہ چلے. ایسے نہیں پڑھتے تھے، ایسے پڑھتے تھے کہ پتہ چل رہا ہے کہ اس پر زیر ہو رہی ہے یا زبر ہو رہی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ترتیب سے القاریۃ اور اذا زلزلت الارض یعنی سورۃ زلزال پڑھوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ بلا ترتیب سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھتا چلا جاؤں، نہ اس میں غنہ مت کروں، نہ اس میں قلقلہ کروں، نہ کچھ کروں، ایسے نہیں. تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ اوپر چڑھتا جا، اس لیے کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے درجات کلام اللہ شریف کی آیت کے برابر ہے. یہ دیکھیں نئی بات سنی، میں نے بھی نئی بات سنی کہ جنت کے درجات کلام اللہ شریف کی آیات کے برابر ہے. لہذا جو شخص جتنی آیات کا ماہر ہوگا اتنے ہی درجے اوپر اس کا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ قرآن شریف کی جو آیات ہے جو میں نے سنا 6666 ہے. واللہ عالم، اس میں کوئی ہیر پھیر ہو تو اللہ پاک مجھے معاف کرے. تو اس کا مطلب 6666 جو ہے درجے ہوں گے اس کے جنت کے، واللہ عالم. اچھا، لہذا جو شخص جتنی آیت کا ماہر ہوگا اتنے درجے پر اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو شخص تمام کلام پاک کا ماہر ہوگا وہ سب سے اوپر کے درجے میں چلا جائے گا. واہ جی واہ. ملا علی قاری رحم اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں وارد ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے اوپر کوئی یعنی قرآن پڑھنے والے سے اوپر کوئی درجہ نہیں. پس قرہ آیات کی بقدر ترقی کریں گے اور پڑھتے رہیں گے. اور علامہ دانی رحم اللہ سے اہل فن کا اس پر اتفاق نقل کیا گیا. قرآن شریف کی آیات 6000 ہیں، لیکن اس کے بعد کی مقدار یعنی شانی تعداد میں اختلاف ہے اور اتنے اقوال نقل کیے گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ 6000 تو میں نے پڑھی ہے، لیکن میں نے 6666 لیکن یہاں مختلف اقوال لکھے ہیں. شرح احیاء میں لکھا ہے کہ ہر آیت ایک درجہ ہے جنت میں. پس قاری سے کہا جائے گا کہ جنت کے درجات پہ اپنے تلاوت کے بقدر پڑھتے جاؤ، اور جو شخص قرآن پاک تمام پورا 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 یاد کر لے گا وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جائے گا، اور جو شخص کچھ حصہ پڑھا ہوگا وہ اس کی بقدر درجات میں پر پہنچے گا. اب سوچنے کتنے لوگ ہیں جن کو الحمد شریف بھی صحیح طرح یاد نہیں ہے، تو اب آپ سوچنے کہ ان کا کیا مقام ہوگا، اپنا خود سوچ لیں. بندے کے نزدیک میں حدیث بالا کا مطلب کچھ اور معلوم ہے. فرمایا کہ فَإِن كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِن كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيئًا. اس کا مطلب ہے کہ اگر درست ہو تو اللہ تعالیٰ جل شانی کی آنت سے ہے، اور اگر غلط ہو تو میری اپنی تقصیر ہے. یعنی جب میں صحیح کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے، اور جب کوئی گناہ کرتا ہوں تو یہ پھر اپنا میرا مما کسبت جو میں نے کمائی برائی. حاصل اس کا مطلب یہ کہ حدیث بالا سے درجات کی وہ ترقی مراد نہیں جو آیات کے لحاظ سے فی آیات ایک درجہ ہے. اس لیے اس ترقی میں ترتیل سے پڑھنے نہ پڑھنے کو بظاہر کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا، جبکہ ایک آیت پڑھی جائے اور ایک درجے کی ترقی ہو. عام ہے کہ ترتیل سے ہو یا بلا ترتیل، بہرحال یعنی یہاں پہ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ چاہے آہستہ آہستہ پڑھیں چاہے آپ تیز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو درجات پہ چڑھاتے جائیں گے. بلکہ اس حدیث میں بظاہر دوسری ترقی با اعتبار کیفیت مراد ہے جس میں ترتیل سے پڑھنے نہ پڑھنے کو دخل ہے. لہٰذا جس ترتیل سے دنیا میں پڑھتا تھا اسی ترتیل سے آخرت میں پڑھ سکے گا، اور اس کے موافق درجات میں ترقی ہوتی رہے گی. ملا علی قاری رحم اللہ نے ایک حدیث سے نقل کیا کہ اگر دنیا میں بکثرت تلاوت کرتا رہا تب تو اس وقت بھی یاد ہوگا ورنہ بھول جائے گا. اب یہ ریسیٹیشن یعنی بار بار پڑھنا تب تو وہ اسے اس وقت یاد ہوگا ورنہ وہ بھول جائے گا. اللہ جل شانہ اپنے فضل فرما دے ہمارے حافظ قرآن بچوں پہ. میرے بھی 3 بچے حافظ قرآن ہے، دعا کرے اللہ با عمل حافظ قرآن بنے اور قرآن قاری قرآن بنے. آپ کے میرے سب کے بچے قاری قرآن بنے، ناشر قرآن بنے، عالم قرآن بنے، حامل قرآن بنے، عامل قرآن بنے. ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو والدین نے دینی شوق میں یاد کرایا تھا، مگر وہ اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے
دنیا میں ہی ضائع کر دیتے ہیں. اور اس کے بالمقابل بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص قرآن پاک یاد کرتا ہو، اس میں محنت و مشقت برداشت کرتا ہو، مر جائے وہ حفاظ کی جماعت میں شمار ہوگا. ابھی آپ نے یاد کرنا کی سوچا، آپ نے یاد کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک بندے نے یاد کیا اور اس نے ابھی آگے یاد ہی کیا کہ آگے پڑھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک آیت دو آیت کے بعد موت عطا فرما دی، تو وہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ کیا لکھا ہے حق تعالیٰ کہ یہاں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی لینے والا ہو تو وہ حفاظ کی جماعت میں شمار ہوگا. اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، اس کے الطاف تو ہیں، اس کی لطف اس کی مہربانیاں تو سب پر ہیں. تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، یعنی اگر ہم کسی قابل ہوں گے تو اللہ کو ہم سے کوئی ضد نہیں ہے کہ میں نے تو اس کو فیل کرنا ہے، یا میں نے اس کو پڑھنے نہیں دینا، یا میں نے اس کو جنت میں نہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے حوصلے بلند ہیں، حوصلے بڑے ہیں میرے پروردگار کے. وہ میری طرح اللہ اکبر یہ نہیں ہے کہ کم جیسے ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے ہم کہتے ہیں لو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اچھا ہی نہ بنے، یعنی میری طرح کم ظرف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حوصلے بہت بلند ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی حدیث اتنی زبردست اور جامع ہے، حدیث تو ساری جامع ہیں، لیکن میں کیا آپ کو بتاؤں کہ آج کی حدیث کو اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں لے آئے نا، قسم کھا کے کہہ رہی ہوں آپ کو جنت ضرور ملے گی. اب آپ کہیں گے کہ اتنی قسم کھا کے کیسی بات کر لی؟ میں آپ کو سچ میں کہہ رہی ہوں کہ بالکل، کہ اگر آپ لوگ میری بات کو سن لیں سمجھ لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے سب جو ہے جنتی ہو جائیں گے. آج کی حدیث کے مطابق چلیں آج دیکھتے ہیں آج کی حدیث. لا يدخل الجنت قاطع، لا کا مطلب نہیں، يدخل الجنت نہیں داخل ہوگا جنت میں قاطع. قاطع کون ہے؟ سوچیں آپ، قاطع کون ہے؟ اللہ اکبر، بڑی سخت حدیث ہے. جب میں نے یہ پڑھی تھی تو میں الحمدللہ تب سے لے کے اب تک الحمدللہ ثم الحمدللہ، دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مجھ سے الحمدللہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ناراض نہیں ہے، اور میں بھی کسی سے ناراض نہیں. کوئی نہیں ملتا میں سلام کا میسج ڈال دیتی ہوں، کہیں ملتا ہے جا کر سلام کر دیتی ہوں. بھائی یہ دنیا کٹ جائے گی، آخرت یہاں پر اپنی ایگو، اپنی انا، اپنی عزت کو ختم کر لیں. دیکھیں ایک میں بتاؤں آپ کو سچی بات، مثال کے طور پہ آپ کی جٹھانی، دیورانی، آپ کی پڑوسن، یا آپ کی کوئی سہیلی، یا پھر آپ کی ساس، یا پھر آپ کی نندے، یا جو بھی سوٹ، یعنی جو آپ سوچ لیں، کوئی ایک دو چار لوگ ایسے ہیں یا ایک لوگ ایسے ہیں جس سے آپ ملنا پسند نہیں کرتی اور جو آپ کی بھلائی نہیں چاہتا اور آپ بھی اس کی بھلائی نہیں چاہتی، ایک مثال کے طور پہ. لیکن یہ حدیث پڑھ کر آپ جو ہے کیا کرتی ہیں؟ سوچ لیں، یہ حدیث پڑھ کے آپ کیا کرتی ہیں؟ ان کو ایک میسج بھیج دیتی ہیں، یا ان کے گھر میں کوئی فروٹ وغیرہ لے کے چلی جاتی ہیں. بھائی آج بہت دل کرتا ملنے کے لیے، آج جاتے ہوئے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہ میں حکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آج دی توفیق میں آ گئی، بھائی آپ کے دل میں اگر میری کوئی برائی ہے تو نکال دیں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. 3 دفعہ کہہ دیں مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. ایک دفعہ بھی کہہ دیں، بھائی کام ہو گیا. اب کیا ہوا؟ اب سارا کے ساری آپ نے سوچ لیں کہ اپنی بال دوسرے کے کورٹ میں ڈال دی، بس آپ بری ذمہ، آپ نے نہیں کھیلنا کچھ. اب اس نے معاف کر دیا تو بھائی آپ کی تو عیدی، ٹھیک ہے نا، بس ٹھیک ہے. نہیں معاف کیا، وہ دل میں کیا اتنی میں مثال کے طور پہ میں آپ سے معافی مانگنے آ رہی ہوں، آپ میں سے کسی کی میری ناراضگی چل رہی ہے اور میں معافی مانگ رہی ہوں، تو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ مجھے کہہ دیں ہاں میں نے معاف کر دیا، لیکن میں جیسی باہر آئی ہوں آپ کہیں مجھے تو یہ عورت یہ انتہا سے زیادہ بری لگتی ہے، میں شکل نہیں دیکھنا گوارا کرتی، وڈی آئی میں معاف کرا، میں تو کدے نہیں معاف کرنا. تو یاد رکھیں، پھر یاد رکھیں کہ بڑا زبردست قسم کا سودا تھا جو میں نے آ کے کر لیا. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس نے معاف نہیں کیا اس نے اپنے لیے جہنم خرید لی. اللہ اکبر. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. دیکھیں جنت اور جہنم، اس کے علاوہ جو آپ لوگوں نے مقام اعراف پڑھا ہوگا نا، مقام اعراف والے بھی نا، مقام اعراف والے سارے جنت میں جائیں گے جو میں نے پڑھا. اب آپ دیکھیں جنت کا ذکر ہے یا جہنم میں؟ مرنے کے بعد کیا ہے؟ جنت یا جہنم، ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے جی مرنے کے بعد ہم نے حشر کا وقت سنا ہے. حشر تو قائم ہوگا، آپ کو پتا ہے حشر تو سارے جب آئیں گے جمع ہوں گے فیصلے سے پہلے، بس وہی ہوگا. اس کے بعد حشر میں تھوڑی جانا ہے، ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، کچھ عرصہ رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ حدیث کی کتابوں میں اور ویسے پڑھنے میں 50,000 سال کا دن تھا. بہرحال اللہ اکبر کبیرہ بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ بچیوں
بہنوں کہ بھائی تھوڑی دیر کی سختی ہے، دل نہیں مان رہا فلاں سے بولنے کا، نہیں آیا میں نہیں بول رہا، میں نہیں بول رہا، لیکن لا يدخل الجنت قطع کرنے والا، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بتھیری وہ پڑھ لے، کیا کہتے ہیں، تہجدیں پڑھ لے، کر لے، کیا کہتے ہیں، نمازیں پڑھ لے، صدقے خیرات دے دے، لیکن کیا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ زکوٰۃ دینے جا رہے ہو؟ زکوٰۃ دینے میں کتنا ثواب ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے 5 پلرز آف اسلام ہے، میں 1 منٹ میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ایک یکتا مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو آپ معاہد کہلائیں گے، یعنی آپ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والے کرائیں گے، شرک سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ آپ آپ کو کتنا بڑا ٹائٹل مل رہا ہے کہ آپ توحید پرست ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک بات ہو گئی۔ اگر اس کے بعد آپ نمازیں پوری پڑھتے ہیں تو 5 انعامات کہ بلا عذاب جنت میں جہنم میں جائے گا، رزق کی تنگی ہٹا دی جائے گی، قبر کا عذاب ہٹا دی جائے گا، بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور نامہ اعمال جو کیا کہتے ہیں، نامہ یعنی آپ کے نامہ اعمال یعنی آپ کا ایمان والا پلڑا جو ہے، یعنی بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، اور کسرات سے انتہا سے زیادہ تیزی سے پار ہوگا، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ علامہ حاسبنا حساب یسیرا، بالکل بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ یہ 5 انعامات ہو گئے، کچھ اگر غلطی سے ہیر پھیر ہو گیا لیکن ہیں یہی، اور کچھ اگر لوز ہو گیا تو بس سمجھانا چاہ رہی ہوں، اس لیے میں زیادہ فوکس نہیں کر رہی۔ تیسری بات ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ آپ کے باقی تمام مالوں کو پاک کر دیتی ہے، اور زکوٰۃ اور حج تو غریب پر ہے ہی نہیں، یعنی اس کے لیے تو صرف 3 چیزیں رہ گئی بس، اسلام اتنا آسان ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب قطع تعلق کرنے والے کا میں آپ کو کیا بتاؤں، قطع تعلق کرنے والے کا بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا ایک پڑوسی عتبہ بن ابی معیط تھا، اور غالباً دوسرا جو تھا میرے ذہن سے نکل رہا ہے، غالباً ابو لہب تھا، کون تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، روزانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ اپنی گندگیاں ڈال جاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کو صاف کر دیتے تھے، اور بس یہ کہتے تھے کہ دیکھو کیا کرتے تم ہمارے اتنے قریب ہونے کے باوجود، یعنی اللہ کے نبی نام کو گالیاں دیتے تھے، بس یہ کہتے تھے کہ کبھی ایک دفعہ کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، مطلب یعنی انسان کہتے ہیں نا یار تم کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو جیسے نا۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا نا حج تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب کے ساتھ کیا وہ ایک ہی تھا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے بیٹھے تھے ایک میدان میں، حج شروع ہونے والا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں پورے مجمع میں کہیں 17، کہیں 1 لاکھ لکھا ہے، کہیں کتنے لاکھ، مطلب کتنے لکھا ہے، بہرحال جو سنا ہے کہ 1 لاکھ مجمع تھا یا جتنا بھی مجمع تھا واللہ عالم، اس میں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کوئی ایسا بندہ ہے جس کا جو کسی سے ناراض ہے، قطع تعلقی کر کے آیا، آپ یقین کریں وہ لاکھوں کا 1 لاکھ کا اگر مجمع تھا اس میں سے ایک بندہ صرف اٹھا، وہ ایک صحابی رسول تھے، اٹھے اور آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بعد آ کے پھر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے اشارے سے پوچھا کہاں گئے تھے، کیا بات ہے، فرمایا یا رسول اللہ خالہ جان ناراض تھی، میرے سے خالہ جان بولتی نہیں تھی، جب میں نے آپ کا اعلان سنا کہ حج ہی نہیں قبول ہونا، حج ہی نہیں قبول ہونا، دیکھیں وہ کیسی فکر رکھتے تھے، اتنی دور سے حج کرنے آئے، کتنے دن کے سفر کے بعد حج کرنے آئے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اتنی مشکل سے حج کرنے آئے ہیں، اور حج اتنی قیمتی عبادت ہے، حج ہمیں جنت میں جانے کا ایک پیغام ہے، اور حج کے بعد انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الحج یادیم ما کان قبلا، کہ حج کرنے کے بعد تو ایسے ہو گیا جیسے کہ تو نے تیری ماں نے حج جنا، تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ یار میں اٹھوں اور جا کر اپنی خالہ نے پوچھا کیسے آیا تو، انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا مجھے بھی معاف کر دے، میں تجھے معاف کرتی ہوں، یعنی اللہ پھر بعد میں اتنا آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، کہتے ہیں نا کٹھور دل والوں کو، سخت دل والوں کو، پتھر دل والوں کو بھی نرم کر دیتا ہے، اور اگر نہیں، اچھا میں نے کہا نا جیسے میں آپ سے معافی مانگنے آئی، آپ نے معاف کر دیا، ہاں کر دیا، باہر میں نکلی، آپ نے کہا میں نو کدے معاف نہیں کرنا، میں دی شکل نہیں ویکھنی، لیکن آپ خود سوچیں کہ اللہ کے نبی کی وعید سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جو ایسا شخص جس سے کوئی معافی مانگنے آئے اور وہ اس کو معاف کر، مطلب یوں کہہ دے نا کہ منہ پہ کہہ دے ہاں میں معاف کرتا ہوں لیکن پیٹ پیچھے کہ میں نہیں معاف کرتا، تو پھر کیا ہوگا، وہ جہنم میں جائے، وہ یعنی وہ فرمایا کہ وہ میرے پاس، میرے حوض کوثر کے میرے پاس نہ آئے، یعنی اس کو حوض کوثر سے جو ہے حوض کوثر نصیب نہیں ہوگی، اس کو حوض کوثر نہیں، آب کوثر نہیں ملے گا، تو یہ کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر وہ منہ پہ کہہ دے ہاں معاف کیا، بعد میں کہ میں تینوں معاف ہی نہیں کرنا، تو وہ
اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں میرے پاس نہ آئے، کیا کرنے آئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے قطع تعلق کی کا اعلان کر دیا اس کے ساتھ کہ ایک مومن کی یہ، اب آپ کہیں گے اللہ کے نبی نے کیسے کیا؟ بھائی ایک مومن کی شان ہی نہیں ہے، اس کا مطلب اگر آپ در پردہ دیکھیں تو اس کا مطلب وہ مومن ہی نہیں رہا. سمجھ آئی نا؟ بڑی بات بہت گہری ہے. ایسے نہیں کہا اللہ کے نبی نے فوراً، لیکن بات یہ کہ اگر آپ بات کو سمجھے تو قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو جنت میں نہیں جائے گا تو یہ تو حدیث ہے، صحیح بخاری کی رقم الحدیث 5984 ہے. تو حدیث ہے لا يدخل الجنت، نہیں داخل ہوگا جنت میں، لا يدخل الجنت قطع کرنے والا، رشتہ توڑنے والا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ حج پر کوئی یہ نہیں کہا بھائی کھانے کے لیے کھجور ہے، پینے کے لیے پانی ہے، تم لوگ ٹھیک ٹھاک ہو، صحت ٹھیک ہے. نہیں، یہ بتا دوں اس کا حج قبول نہیں ہوگا جس کا کوئی ناراض ہو. اور وہ صحابی رسول فوراً اٹھے، نخرہ نہیں کیا، اپنی خالہ کو جا کے منا لیا. ایک نہیں بہت سی اس پر تو حدیثیں بہت سی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ واقعات بھی بہت سے ہیں، لیکن ٹائم کی طرف جب دیکھتی ہوں تو ٹائم ایسا لگتا ہے جیسے اڑ رہا ہے. تو خدا را اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا زکوٰۃ میں کتنا ثواب ہے نا، زکوٰۃ باقی مال کو پاک کر دیتی ہے. روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ الصوم لی وانا عزی بہی، روزہ میرے لیے، میں اس کا اجر خود دوں گا. اور ایک جگہ لکھا ہے روزہ میرے لیے الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں خود ہوں. میں یعنی تیرا ہو گیا، تو روزہ رکھے گا صحیح طریقے سے، یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا، اپنے دل کو قابو میں رکھے گا، دماغ کو قابو میں رکھے گا، اپنے کھانے پینے کی معدے کو قابو میں رکھے گا، اپنی ٹانگوں کو غلط جگہ پہ نہیں لے کے جائے گا، اپنے ہاتھوں سے کسی کا نقصان نہیں کرے گا، تو پھر میں تیرا ہو گیا. تو مجھ سے جو مرضی کام لے. اللہ تعالیٰ جس کا ہو گیا بادشاہوں کا بادشاہ، جس کا دوست بن گیا، یا جس کا جو بادشاہوں کا بادشاہ کا اعلان ہے کہ میں تیرا ہو گیا، تو پھر تو دیکھیں کیا ٹھاٹ اور کیا باٹ ہے، کیسے خوبصورت زندگی گزرتی ہے. تو لا يدخل الجنت قطع کرنے والا، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو پھر کہاں جائے گا میری پیاری بہنوں؟ جنت اور دوزخ دو چیزیں ہیں، تو پھر آٹومیٹکلی اگر جہنم میں جائے گا. میرے اس بیان کو سن کے پہلے بھی بیان کیا، یقین کریں ایک نہیں میری 2 بہنوں کی گواہی میرے پاس آج موجود ہے، اور ان میں ایک بہن سن رہی ہوں گی کہ وہ فوراً گئی، وہ انہوں نے کہا کہ ایک بہن نے تو کہا کہ آپ کے گھر سے اپنے بھائی کے گھر گئی، اور میں نے پھر وہاں کچھ لے کے گئی فروٹ وغیرہ، اور میں نے کہا مجھے بڑی یاد آ رہی تھی، بیٹھی اور وہ آخر میں چلتے ہوئے کہا بھائی میرے طرف سے کوئی دل دکھا ہے تو معاف کر دینا، بھابی جان مجھے معاف کر دینا. یقین کریں میں صرف تعدی سے بن نعمت بتاتی ہوں کہ میں اپنے جب بھی تقریباً جاتی ہوں زیادہ تر میرا یہ ہوتا ہے اپنی بھابھیوں سے، بہنوں سے، بھائی یار کسی وقت دل دکھا دیا معاف کر دینا. اس دنیا میں دینا بڑا آسان ہے، آخرت میں دینا بڑا مسئلہ. ایسی بات کر کے اس کو بھی توجہ دلا دیں، بھائی میں تو آ گئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرنے، اب تم بھی کر لو. ٹھیک ہے، تو رشتہ قطع نہیں کرنا. دیکھیں نا قابیل نے کیسے کہا تھا، قابیل نے کہا میں نے تجھے قتل کرنا ہے حابیل سے، حابیل نے کہا بھائی میں تیرے قتل سے، تو میرا بھائی ہے، میں تیرے قتل سے ہاتھ پرے رکھوں گا، تو نے مجھے قتل کرنا ہے، حالانکہ مجھے ناگوار ہو رہا ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا، لیکن ٹھیک ہے تو مجھے قتل کر، ختم بات. تو آج تک دنیا میں حابیل اور حابیل کا نام نیک ناموں میں، رشتوں کو جوڑنے والوں میں بن گیا، اور قابیل کا نام رشتہ قطع کرنے میں، قاف سے قطع کرنا توڑنا رشتہ، اور قاف سے قابل، قاف سے قاتل قابیل قطع کرنے والا. 3 ٹائٹل مل گئے اس کو، اعزاز نہیں ملے، 3 ایسے برے القابات، قاف سے قاتل، قاف سے قابیل، اور قاف سے قطع کرنے والا، توڑنے والا رشتے کو. اپنے بھائی کا رشتہ توڑ دیا ایک لڑکی کے پیچھے، ایک عورت کے پیچھے، ایک کرنے کے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بھائی اگر کسی سے لڑائی ہوئی بھی ہے لا يدخل الجنت قاطع، بتا بھی دیا، صحیح بخاری کی حدیث چاند میرے، اور حدیث نمبر بھی بتا دیا. تو اب اگر کسی سے لڑائی لڑوئی ہے، مجھے نہیں پتا، یقین کریں میں نے تو، میری تھی کسی سے نہیں بات چیت تھی، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ پاک میں کس منہ سے یہ درس دوں، آپ کو یہ اسباب پیدا کرے، آپ کو یہ اسباب پیدا کرے. اللہ کی قدرت کے ایسا ہوا کہ جن سے میں نہیں بول رہی تھی، میں ایک محفل میں گئی، وہاں پہ مجھے کرسی نہیں ملی، انہوں نے لا کے مجھے کرسی دی اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. لیکن بات یہ تھی کہ حالانکہ کوئی ایسی بھی بات نہیں تھی، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات، بس ایک ناراضگی تھی تھوڑی سی بہرحال. لیکن اللہ پاک سے جب دعا کی تو اللہ پاک نے ایسا، یعنی اس میں بے شک ان سے شروعات کی، لیکن میں نے دعا تو کی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں آپ کو جان کے اپنی زندگی کے لمحات کا بتاتی ہوں کہ آپ کہیں بھئی اس دور کی باتیں نہیں ہیں، تو صحابہ کے دور میں ہو سکتا، تو آپ کو کوئی بھی کسی سے بات نہیں کرتا. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا.
اور الحمدللہ رب العالمین ان کے کرسی پیش کرنے سے میں نے فوراً سوچا کہ یہ اللہ نے ایک مجھے موقع دیا، میں نے فوراً ہی بولنا شروع کر دیا. اب گئی ہماری انا چولہے میں. تو میں تو آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں، پیار سے بتا رہی ہوں میری پیاری بہنوں، وقت بہت کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے. آئے دن اعلان ہوئے جا رہے ہیں موتوں کے. کل کو آپ کو میری موت کی خبر مل گئی تو کیا کریں گے؟ تو بھائی مرنا تو میں نے بھی، آپ نے بھی مرنا ہے. تو اپنے پہ رکھ کر بات اس لیے کرتے ہوئے کسی بہن کو برا لگ جائے کہ یہی بہن تو مجھے شاید بد دعا دے رہی ہے. نہیں، میں بد دعا نہیں دے رہی. اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے جان کے کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ الحمدللہ کہ میرا دل نہیں کرتا کہ آپ میں سے کوئی بھی اللہ اکبر کبیرہ کے جہنم میں جائے. تو بھائی محبت کرنے والے کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے سب میں جنت میں جانا ہے. میں ایک بیان کرتے کرتے میری بات رہ گئی تھی، اللہ نے میرے بعد میں ڈالی، وہ بتا دیتی ہوں کہ اگر کسی انسان کا دوست بہت نیک ہوا، یعنی والدین بہت نیک ہیں، اولاد نافرمان ہے. والدین اللہ اور اللہ کے رسول کے اللہ کے پجاری ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام لے ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی کے طریقے میں پورے کرتے ہیں، نبی کی مبارک زندگی میں پورا کرتے ہیں، جیسے انہوں نے کیا ویسے کرتے ہیں. اپنی کوئی نیا طریقہ نہیں ایجاد کرتے، بس صدق اور اخلاص کے ساتھ رہتے ہیں. صدق وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب دیکھیں نا، آپ میں سے کوئی شخص ہے کہ مجھے تو میں نے تو قربانی دینی ہے لیکن میں یاسین پڑھ کر چوری چلاؤں گا. تو یاسین تو بہت اچھی چیز ہے، قرآن کا دل ہے، لیکن وہ نبی کے طریقے سے ہٹ رہا ہے. جب وہ نبی کے طریقے سے ہٹ گیا تو کیا ہو گیا؟ نبی کی امت سے کہاں رہا پھر؟ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، ماننے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں. ارے بھائی سمجھو، اللہ اکبر. نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آج کل آپ کو پتا نا جو یوٹیوب پہ ایسے ایسے بیانات وغیرہ ہوتے ہیں تو کتنے کتنے لوگ اس پر اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں. تو میں تو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ بھائی یوٹیوب پر تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی بیانات آ رہے ہیں، پہلے نہیں آتے تھے. پھر ان کو کہا گیا کہ بھائی اس طرح تو دوسرے جو ہے نا جو جھوٹی سچی باتیں کرنے والے ہیں وہ لوگ اپنی باتیں پھیلاتے رہیں گے، اور جو نان مسلم ہیں، نئے مسلم ہیں، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی کون اتھینٹک ہے؟ چنانچہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے بھی مشاورت کی، اور اس کے بعد ماشاء اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا طارق مسعود صاحب ہیں، مفتی زرولی صاحب مرحوم ہیں، بہت مفتی عبد الواحد قریشی دامت برکاتہ ہی میں، بہت نیک نیک لوگ ہیں اور بڑے عالم ہیں الحمدللہ. رجوع کریں، اور کسی سے نہیں بول رہے تو یار معاف کر دیں اور جا کے اس سے بات کر لیں. کیا رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. تھوڑا سا اپنا دماغی ہمارا ہے، ایک دماغی ہماری اصلاح ہونے والی، اور تو کچھ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحزاب کوئی اتنی خاص روزانہ تو میں کرتی رہی ہوں، پھر بھی میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتاتی رہوں گی ساتھ. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یا ایھا النبی، اے پیارے نبی. یہ آیت نمبر ہے 28 اور 2 28 29 30، یعنی 3 آیات ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی. پیار سے دیکھیں نا، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے نبی. کل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لی ازواجک، اپنی بیویوں کے لیے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں کو بتا دیجئے، ان کنتن، کہ اگر تم ہو، تردن الحیات الدنیا، اگر تمہیں دنیاوی عیش چاہیے، یعنی اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور اس کی بہار چاہتی ہو، وزینتہا، اس کی بہار چاہتی ہو، یعنی دنیاوی زندگی کی جو ہوتی ہے نا، دنیاوی زندگی کی وہ چاہتی ہو، کیا کہتے ہیں، دنیاوی زندگی کی رونق چاہتی ہو، یا دنیاوی زندگی چاہتی ہو، اس کے مال، اس کے اسباب چاہتی ہو، فتعالینا، تو امتکن، فرمایا تو فتعالینا، تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں، متا دے دوں. متا کہتے ہیں نا، امتک کننا، یعنی متا سے نکلا ہے، دولت سے. تو آؤ میں تمہیں کوئی مالی دولت یا اسباب دے دوں
वउसर्रिह कुन्ना, तो और तुम्हें रुखसत कर दूं, ठीक है, सराहत के साथ रुखसत कर दूं, सराहन जमीला, रुखसत करना, सराहत करना, वउसर्री वउसर्री उसर्रिह कुन्ना, और तुमको सराहत दे दूं, आराम दे दूं, रुखसत कर दूं, सराहन जमीला, बहुत अच्छी तरीके से रुखसत कर दूं, कि ए नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुम दुनियावी जिंदगी के ऐश उसकी बहार चाहती हो तो आओ मैं तुमको कुछ मालूमात दुनियावी दे दूं और तुमको खूबी के साथ यानी अच्छी मुस्कुराते हुए तुम्हें रुखसत कर दूं। गुज़िश्ता आयात की तशरीह में ये बताया गया था कि मदीना के यहूदी बनु कुरैज़ा की ज़मीनें और उनके अमलाक और अम्वाल सब मुसलमानों के हाथ आ गई। इतना माल मिला, मैंने आपको पढ़ के बताया था ना कि कितनी इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कितने वो क्या कहते हैं 1500 तलवारें जमा की थी, 300 ज़िराएं जमा की थी इन गद्दारों ने, और 2000 नेज़े और 1500 ढालें। ये सारी अब आप लगाए ना, अगर एक तलवार खुद अल्लाह के हुक्म से मिसाल के तौर पे उस वक्त मुझे नहीं ना पता उस वक्त क्या पैमाने थे, तलवार कितने की थी, अगर मिसाल के तौर पे 10 रुपए की एक तलवार थी तो उस वक्त के 10 रुपए आज के 10,000 रुपए हो गए। मैं आपको सच बता रही हूँ। आप पहले देखे ना अपने जमाने में, अभी थोड़े दिनों की बात है कि बच्चों ने कहा आइसक्रीम खिलाएं, तो कौन आइसक्रीम लेने गए तो 50 रुपए की कौन आइसक्रीम, एक मिसाल। चले मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो कोई इतनी महंगी नहीं, लेकिन मुझे एकदम से वो वक्त याद आ गया कि जब हम बहुत छोटे थे तो हम वहां पे अल्फला में जाके ना एक प्रोग्राम होता था, उसमें बंगाल बंगाली जबान सीखते थे और बड़ा उधर क्विज होते थे, बड़े क्विज वगैरह, उधर नातों का मुकाबला वगैरह, वहां जाते थे हम। तो वापसी पे क्या होता था कि 8 आने की एक आइसक्रीम, अब सोचे ना 8 आने की ऐसी कौन आइसक्रीम, उधर माल रोड पे अनवर पान शॉप वाले से खाते थे, जो मुझे याद है, अल्लाह ताला माफ करे, 8 आने की। तो एकदम से हुआ कि कहाँ 8 आने, जो कि आज आप बच्चों को दें तो आप बच्चा आपके सामने मार के चला जाए, तो फेंक के चला जाए, तो 8 आने की आइसक्रीम और आज 50 रुपए की 40 रुपए की आइसक्रीम। तो ये नहीं है, मुझे पता है कि 50 की भी सस्ती है, लेकिन आम बता रही कौन। तो मैं कह रही हूँ इतना फर्क हो गया है, इतना फर्क पड़ गया। तो अब आप सोच लें कि उस वक्त की 1500 तलवारें और 300 जर्रें, 2000 नेज़े और 1500 डालें, इनकी सबकी लंबाई एक मिसाल के तौर पे अगर 2000 भी थी तो इस वक्त 2 लाख से भी ऊपर दो ये रकम बनती है। मगर अल्लाह ताला की अच्छा अब क्या हुआ कि ये सब कुछ मिला, किसको मिला, मुसलमानों को। अच्छा एक और बात याद रखें कि अच्छा एक होता है माले फाई, एक होता है माले गनीमत। अब माले गनीमत और माले फाई में देखें, ये क्वेश्चन बन के आएगा तो फिर आप लोगों को नहीं आएगा, सुन लें। माले फाई और माले गनीमत माले माले गनीमत, माले गनीमत क्या है, जब आप किसी से लड़ी यानी मुसलमान किसी काफिर से लड़े तो उसके बाद काफिर छोड़ के चले गए, जैसे जंग गजवा आजाब में अल्लाह की मदद आई, और इतनी तेज अभी आता रहेगा, आएगा वो जिक्र कि अल्लाह ने कैसे इस कुफार को शिकस्त फाश दी, वो आएगा। अल्लाह ताला मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला चाहते तो सारे कुफार को बैठे बैठे मौत दे देते, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने अपनी हिकमत से काम करना था। अब क्या हुआ कि अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से इनसे लड़ाई हुई। अब ये लोग लड़ते लड़ते में जो भाग गए ना, तो ये आया माले गनीमत, क्योंकि लड़ कर लिया ना, लड़े हुए थे ना, आमने सामने 25 दिन से लड़ रहे थे ना। लेकिन माले फई वो है जो बगैर लड़े, मिसाल के तौर पे जैसे अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से लड़ने गए। अब इनको पता चल गया, अल्लाह ने लिखा है ना, मैंने उन पर रोब डाल दिया था, अभी आपने पिछली उसमें आयत में पढ़ा। अब उस रोब की बरकत से इन्होंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मुसलमानों से लड़के तो हमने मरना है, खुदकशी कर लेने हैं, तो भाई हम लड़ते ही नहीं है। और उन्होंने जो है बगैर वो उन्होंने अपने किलों को खाली कर दिया और लड़े ही नहीं। अब आप सोच लें, ये है माले फई जो बगैर लड़ने गए थे, लेकिन बगैर लड़ाई किए हाथ आ जाए, वो माले गनीमत जो बगैर लड़ाई किए हुए हाथ आ जाए, वो माले फई है, खत्म बात। तो इसको याद रख लीजिएगा प्लीज। बनु कुरैजा के बाद खैबर की फतवात हुई। अच्छा अब क्या हुआ, अंसार
اچھا یہاں پر آپ کو پتہ ہے نا کہ پیچھے جانا پڑے گا ذرا سا اور اس کو سمجھا پڑے گا. جب بنو قریظہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے, ہمارا قبیلہ اوس سے آپ سے پہلے بڑا اچھا یارانہ تھا, قبیلہ اوس کے سردار کو بلایا جائے اور قبیلہ اوس کا سردار جو فیصلہ کرے گا ہم بلا چوں چرا ہم اس فیصلے کو مانیں گے. آپ کے یا رسول اللہ, یعنی ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. تو قبیلہ اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کو بلایا گیا تو کیونکہ سعد بن معاذ جو ہے جنگ عذاب میں آپ کو دشمنوں کا ایک تیر جو تھا وہ رگ پہ لگا تھا جس سے خون جاری ہوا تھا, تو آپ بیمار تھے یعنی اس سے زخمی تھے. تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر داغ لگوایا, یعنی اس زخم کو بھر دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے, میرے خیال میں کپڑے کو جلا کر اس میں بھر دیتے تھے اس کو راکھ کو, تو اللہ پاک کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا تھا. یہی پڑھا میں نے. تو آپ کو آدمی بھیج کر مدینے سے بلوایا گیا, بامشکل سواری پہ سوار ہو کے آپ بڑی مشکل سے آئے اور ان سے جا کر کہا کہ بحیثیت ایک مسلمان اس کے جج کے آپ فیصلہ کیجئے, قاضی کے فیصلہ کیجئے. تو آپ نے کہا بنو قریظہ کے جنگجو مار دیے جائیں, قتل کر دی جائیں, عورتیں اور بچے سب قید غلامی میں لائے جائیں, ان کے اموال اور جائیداد کے مالک مہاجرین ہوں گے. تو یعنی جتنا بھی ان کے گھروں سے مال ملے گا نا وہ سارا کے سارا مہاجرین کو ملے گا, اور سو خزرج یعنی انصار کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اب اس کے بعد انہوں نے ساتھ میں کہہ دیا بھائی میں نے تو تمہاری کتاب سے فیصلہ دیا, لاؤ اپنی کتاب. انہوں نے کتاب کو بلایا, یعنی کتاب منگوائی, اور کتاب سے انہوں نے فوری طور پہ نہ اٹھا کر انہوں نے پیج نمبر بتایا کہ کتاب استثنا میں تورات کی کتاب جو ہے آسمانی کتاب تورات کے موافق یہ فیصلہ دیا. چنانچہ تورات میں کتاب استثنا میں نکال کے کہا کہ جب کسی شہر پر تو حملہ کرنے کے لیے جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے دے, اگر وہ صلح تسلیم کر لے تیرے دروازے کھول دے تو جتنے لوگ وہاں موجود ہیں سب تیرے غلام ہیں, یہ مارے فہی آ جائے گا, ہاتھ آئے گا. لیکن اگر صلح نہ کرے تو ان کا محاصرہ کرو, جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلا دے تو جس قدر مرد ہوں سب کو قتل کر دے, باقی بچے عورتیں جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہیں سب تیرے لیے مال غنیمت ہوں گے. حضرت سعد نے یہ فیصلہ ان کی کتاب کے مطابق دیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن کے مطابق نہیں دیا, تاکہ ان کو کوئی ریگریٹ نہ ہو, کسی کو یعنی کوئی بولنے کے قابل ہی نہ ہو. اللہ نے دیکھو نا اپنے صحابہ کو کیسا ذہین اور فتین بنایا تھا. اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, ساری بات پیچھے سے بتانی پڑ گئی, ٹھیک ہے نا. چنانچہ بنو قریظہ کے بعد خیبر کی فتوحات شروع ہوئی. اچھا اب کیا ہوا کہ جو سارا مال ملا تو مہاجرین کو مل گیا جو ہجرت کر کے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو صاحب ان پہ تقسیم کر دیا گیا. اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم جو اب تک اکثر مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا جو ہے نا خرچ اٹھا رہے تھے, ان پر سے مہاجرین کا بوجھ جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے مواقعات کی تھی نا کہ ایک انصاری کا بھائی ایک مسلمان ہوگا, مہاجر ہوگا جو مکہ سے آیا, تو اب وہ چیز جو ہے نا ان پہ بوجھ کم ہو گیا. اب مسلمانوں کے پاس اتنا ہو گیا کہ وہ اپنا بزنس خود کر سکیں, مہاجرین خود کر سکیں, اور اب انصار پر جو مسلمانوں کا ڈیپینڈ تھا نا مہاجرین کا وہ ختم ہو گیا, یعنی اب ان کو اتنا مل گیا کہ اپنا کاروبار کر سکتے تھے. بنو قریظہ کے بعد خیبر کی فتوحات ہوئی, وہاں کی زمینیں وغیرہ مارے غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ لگی, جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بہت خوشحالی میں کی زندگی میں آ گئے, آسودہ حال ہو گئے. اور فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں کو مالی وسعت اچھی خاصی حاصل ہو گئی تو آن سسم کے ازواج مطہرات کو قدرتاً یہ خیال گزرا کہ اب عام مسلمان تو بہت آسودہ حال ہو گئے, یعنی خوشحال ہو گئے, اب ہمارے خرچے اور نفقہ میں بھی اضافہ ہو جائے. یعنی اب تو جو عام مسلمان ہیں ان کو اتنا الحمدللہ مل گیا, تو اب ہمارے خرچے میں اور نفقہ میں بھی اضافہ کیا جائے تو کچھ آرام اور راحت کی زندگی بسر کر سکیں, تاکہ ہم بھی کوئی نوکر شوکر رکھ لیں اور ہماری بھی دن اچھے ہو جائیں. سب نے اس خواہش کا اظہار آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا, اور ذرا تقاضے کے ساتھ, ذرا کہتے ہیں نا ذرا سختی کے ساتھ کیا, یا رسول اللہ بھئی ہمیں دینا, دیکھیں نا ان سب کو بھی مل گیا, اب ہم پہ بھی رحم ہمیں بھی دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب مبارک کی اذیت کے لیے دنیا طلبی کی اتنی جھلک بھی بہت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کی اذیت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا تڑپ پیدا ہوئی, آپ کو اتنا دل آپ کا بے چین ہوا اس بات سے کہ میری ازواج مطہرات اور دنیا کی طلب کر رہی ہیں, دنیا چاہ رہی ہیں. اس لیے ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی یہ باتیں سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی خراب ہوئی, آپ کو بڑی یہ شاک گزری, آپ پر صدمے کی کیفیت طاری ہوگی, اور آپ نے قسم کھا لی کہ 1 مہینہ گھر میں نہیں جائیں گے.
یعنی میری بیوی ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد اگر آپ کہیں تو یہ احد پہاڑ آپ سونے کا بنا کر آپ کے ساتھ ساتھ چلا دوں، یعنی جب چاہیے آپ کو سونا توڑ لیں، اس میں سے نکال لیں. تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، میں اس بات کا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا کھاؤں اور دوسرے وقت میں فاقہ کروں. ٹھیک ہے. آپ نے قسم کھا لی کہ میں ایک مہینہ گھر میں نہ جائیں گے، کیونکہ آپ کو اپنی کسی بھی بیوی سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ دنیا کی طلب کرتی. مسجد کے قریب ایک بالا خانے میں علیحدہ مقیم ہو گئے. حضرات صحابہ اس معاملے کی وجہ سے مضطرب اور بے چین ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس فکر میں ہوئے کہ کس طرح یہ معاملہ سلجھ جائے، کیونکہ دونوں کی بیٹیاں اللہ کے نبی کے نکاح میں تھیں. ان حضرات کو اپنی اپنی صاحبزادیوں یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور اما حفصہ رضی اللہ عنہ کی فکر تھی کہ کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر کے اور غم دیکھ کر اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھے. ان دونوں حضرات نے اپنی اپنی صاحبزادیوں کو دھمکایا اور سمجھایا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ انس اور بے تکلفی کی باتیں کی، پیار محبت کی باتیں کی، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو کچھ انشراح ہوا. تو ایک ماہ بعد یہ آیات نازل ہوئی جن میں پہلے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے صاف صاف کہہ دیں کہ دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں. اگر دنیا کے عیش و بہار اور امیرانہ ٹھاٹ چاہتی ہیں تو کہہ دیجئے میرے ساتھ تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا، میں کچھ دے دلا کر خوبصورتی کے ساتھ تم کو رخصت کر دیتا ہوں، یعنی شرعی طریقے سے اپنے نکاح سے الگ کر دوں. اور اگر اللہ کی خوشی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور آخرت کے اعلیٰ مراتب پسند ہے تو صبر و سحار سے، صبر و استقامت سے میرے ساتھ زندگی گزارو، اللہ تمہیں ان آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. ان آیات کے نزول کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. سب سے اول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا. اما عائشہ کا بیان ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے فرمانے لگے میں ایک بات کا تم سے ذکر کرنے والا ہوں، تم جواب میں جلدی نہ کرنا، اپنے والد اور والدہ سے مشورہ کر کے جواب دینا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی. کون سی؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. کیا کہا؟ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی کا عیش اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال و متاع دنیاوی دے دوں اور تم کو خوبی کے ساتھ پیار محبت سے رخصت کر دوں. اما عائشہ صدیقہ اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ بھائی تم رخصتی چاہتی ہو یا میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، رخصتی چاہتی ہو تو میں تمہیں مال اور ثواب دے کے رخصت کر دیتا ہوں، میرے ساتھ چاہتی ہو تو فقر و فاقے ملیں گے. تو فرمایا کہ اپنے والد اور والدہ سے مشورہ کر کے جواب دینا، جلدی نہ کرنا. پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی. میں نے اما عائشہ فرماتی میں نے فوراً جواب دیا یا رسول اللہ اس میں والد اور والدہ سے مشورہ کرنے کی کون سی بات ہے، مجھے خدا پسند ہے، اس کے رسول پسند ہے، آخرت کا گھر پسند ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جواب سنا تو آپ خوش ہو کر ہنس دیے. پھر آپ دوسری ازواج مطہرات کے حجرے میں تشریف لے گئے. ان سے پہلے ہی فرما دیتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو یہ جواب دیا ہے، وہ کہتی ہیں یہی جواب ہمارا بھی ہے، یہی جواب ہمارا بھی ہے، یہی جواب ہمارا بھی ہے. چنانچہ تمام ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اختیار کی اور دنیا کی عیش و عشرت کا تصور بھی دلوں سے نکال ڈالا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ہمیشہ اختیاری فقر و فاقہ رہتا تھا، یعنی اختیار کیا ہوا تھا انہوں نے. یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی یہ نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھائی میرے پاس گاڑی بھی ہو، مکان بھی ہو اور یہ بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے سنا نہیں ان کی بات. نہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا فرمایا تھا میں چاہتا ہوں ایک وقت کا کھانا کھاؤں دوسرے وقت فاقہ کروں. آپ کے جود و کرم اور سخاوت کا یہ حال تھا کہ سائل کو کبھی رد ہی نہ فرماتے تھے. اگر کسی وقت کچھ پاس نہ ہوا تو آئندہ کا وعدہ فرما لیا یا یہ کہہ دیا کہ تم میرے نام پر قرض لے لو میں پھر اتار دوں گا، یعنی میرے پاس نہیں ہے تو میرے نام سے قرض دے دو، اللہ کے نبی فرماتے تھے میں اتار دوں گا. ایک حدیث میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور 3 رات اس میں بجس قرض کی ادائیگی کے 1 دینار بھی میرے پاس رہے، یعنی میرے پاس سارا کے سارا قرض اتار دوں میں اور میرے پاس کچھ نہ رہے، 3 رات کے اندر اندر ختم ہو جائے. میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھنا چاہتا بلکہ اس کو اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کر دوں. آپ نے دائیں اور بائیں اور پیچھے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ادھر بھی دوں، ادھر بھی دوں، ادھر بھی دوں، ادھر بھی دوں. احادیث میں حضرت وسلم کی اپنے متعلق یہ دعا منقول ہے کہ اے رب میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانے کو ملے.
بھوک میں تیرے سامنے عاجزی کروں، دعا کروں اور تجھ سے مانگا کروں، اور کھا کر تیری حمد و ثنا کروں، یہیں تک کے لیے کچھ گلا خراب ہے تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، اللہ کے حکم سے بتا دی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اللہ کے حکم سے کہ یہ جو چیپٹر تھا، یہ جو سبق تھا، یہ جو آیات قرآنی تھی میری بہنوں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، وہ تو گزر گئیں۔ قیامت کی صبح تک جیسے ہے نا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ بتائیں بھائی، جیسے عیسائی آئے، انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر یہودی آئے، ان کا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ بتائیں نا کون اللہ کا بیٹا ہے؟ چلو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے، ظاہر ہے نبی کی شان نہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے پہلے بولیں۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، بتا دیجئے یا رسول اللہ، بتا دیجئے نا، اے میرے پیارے میرے محبوب، بتا دیجئے، کل کہہ دیجئے وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک ایک بات کہہ دی کہ اگر تم سے کوئی پوچھنے آئے کہ بتاؤ بھائی تمہارے اللہ کتنے ہیں، ان کے کتنے بچے ہیں، وہ کس کے بچے ہیں، ان کے کتنے بہن بھائی ہیں، تو آپ نے یعنی یہ کل کہہ کے نا صرف نبی کی طرف اشارہ نہیں ہے، میری اور تیری طرف بھی اشارہ یہی ہے کہ بتاؤ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ تو ایک ہے، وہ اللہ تو ایک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کسی کوئی اس سے جنا گیا، یعنی نہ اس نے کسی کا پیدا کیا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، یعنی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ دنیاوی رشتے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ماں بہن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ساس سسر نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی خالہ خلا کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک یہ سب چیز رشتے ویسے ہی ہوتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی کے باپ ہوتے تو بھائی کیا ہوتا، ہم کسی کے بھائی بھی ہوتے، ہم کسی کے بیٹے بھی ہوتے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ کسی کو پیدا کیا، نہ کسی سے پیدا ہوئے، تو جہاں پہ کل آتا ہے نا، کل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے ان کافروں سے لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کل کہہ دینا جو ہے نا، اس کا کبھی غور کیجیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، یہ ہے، لیکن یہ قیامت کی صبح تک میرے اور تم آپ کے لیے ہے کہ بھئی آپ لوگ بھی بتا دیجئے گا، اگر کبھی ایسا مسئلہ آ جائے نا تو آپ بھی جلدی سے آگے بڑھ کر بتا دینا کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہے نا یہی جواب، کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافروں، کیا لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے میں نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیجئے بتا دیا، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے رب، لوگوں کے رب سے، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے وقت کی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو فلک کا مطلب یہی ہے پھاڑ دینے والا، یعنی رات کی تاریکی کو چیر کر صبح کی روشنی نکالنے والا، تو یہ کام صرف اللہ ہی کا ہو سکتا ہے، دنیا میں آخرت میں کسی کا کام اس کے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا کر لے، یہ سارے اعزاز میرے اللہ کو حاصل ہے، بس صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی عقارت، تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، قلم ہوا آب لپا مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، جیسے کہ ختم نبوت کا کام میں بتا رہی تھی، ختم نبوت کا کام کیوں اتنا ضروری ہے۔ ختم نبوت کا کام وہ عبادت ہے جو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سب عبادتوں سے افضل ہے۔
اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ باجی ایسی بات کیوں کر رہی ہیں کہ ان عبادتوں سے کیسے افضل ہو سکتی ہے، کہاں ہو سکتی ہے؟ لیکن میں یہ بات ثابت کر سکتی ہوں کہ ختم نبوت کا کام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، لیکن میں اس کو ثابت کرتی ہوں۔ اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز، اس ٹائٹل، اس رتبے، اس نام کی حفاظت نہ کی کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، تو پھر تو کیا ہوگا، گلی گلی کوچے کوچوں میں جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں، اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے کہ وہ جو کچھ کہے گا۔ اب وہ کہہ دے کہ بھائی شراب پی لو، یا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی اللہ تعالیٰ نے مزید بنائی نہیں ہے کہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی نے بہت خوبصورت بات کی نا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا کے بعد بزرگ تو ہی، یعنی بزرگ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قصہ مختصر۔ کتنی بڑی بات کی، یعنی اتنی لمبی لمبی باتوں میں ڈالنے کے بجائے یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان تو آ ہی نہیں سکتا۔ تو بھائی یہ عقیدہ ختم نبوت کا نعرہ، عقیدہ ختم نبوت کا یہ نعرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاروں عالم میں لگایا ہے، چاروں عالم میں۔ کیسے؟ اسلم یعرف ان محمدن آخر الانبیاء فلیس بمسلم فلیس بمسلم لأنہ من الضروریات۔ جو شخص نہ جانتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے وہ مسلمان نہیں، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا ایک متفقہ، اصولی، اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو دین اسلام میں وہی حیثیت حاصل ہے جو ایک بلند و بالا عمارت میں بنیاد کو، یا جو ایک تندرست و توانا جسم میں شہرک کو، جیسے بنیاد کے بغیر عمارت کا وجود باقی نہیں رہ سکتا، اور شہرک اور دل کے بغیر انسان بے حس و حرکت ہے، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت کے بغیر دین باقی نہیں بچ سکتا۔ اسی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت کو ضروریات دین کی بنیاد شمار کیا گیا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو شخص نہ جانتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس بات پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ اجماع ہے، جوڑ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنا صریح کفر ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے، بلکہ سرتاج الامت حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوے دار سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ یعنی کوئی کہنا کہ میں نبی ہوں اور آپ میں سے یا میرے میں سے کوئی کہہ دے کہ اچھا کوئی دلیل دو، کوئی ثبوت دو، تو یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ چنانچہ کسی نے حضرت امام صاحب سے پوچھا کہ مدعی نبوت سے اس کے دعوے نبوت پر دلیل مانگنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا من طلب منہ علامت فقط کفر۔ جس نے مدعی نبوت سے جس نے کسی نے نبوت کے دعوے دار سے کہا کہ اچھا کوئی دلیل تو دو کہ واقعی تم ہو، کوئی ثبوت تو دو کہ واقعی تم نبی ہو، اللہ کے نبی کے بعد، تو وہ کافر ہو گیا۔ دیکھیں یہ کتنی آپ کو اہم باتیں بتا رہی، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شک کرنا کفر ہے۔ یعنی اب ایک مثال کے طور پہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، میں وہاں پر آتی ہوں پھر سے ایک واقعے کی طرف جو میں نے بہت پہلے سنایا تھا اور شاید آپ کے دلوں میں ہو تو ہو، کہ امام راضی رحمہ اللہ جو تھے، وہ جب ان کا
وقت نزاع آ گیا تو شیطان ان سے بڑی نفرت کرتا تھا. شیطان کو ان کا اللہ کے یعنی شیطان کو ان کا اللہ تعالیٰ کے مقبول بندہ ہونے اور اللہ کے مقبول بندے کی موت لینا بالکل گوارا نہیں تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت امام راضی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسلمان ہو کر مرے, مومن ہو کے مرے وہ. تو اس نے کیا کہا کہ اس نے سوچا کہ میں ان کو کفر کی حدود پہ کیسے لے آؤں. اور امام راضی وقت کے ایک بہت بڑے امام تھے اور بڑی اسلام کی خدمت کی. چنانچہ شیطان نے انسانی روپ میں آ کر ان سے کہنا شروع کر دیا کہ بتاؤ اللہ ہے, اس کی کوئی دلیل دو, اللہ کو ثابت کرو. تو جناب صاحب وہ نا اتنے بڑے امام ہو کر دلیلیں دے رہے ہیں کہ یہ آسمان کس نے بنایا, اللہ نے. یہ زمین کس نے بنایا. انہوں نے 99 دلیلیں دے دی, 99. اللہ تبارک تعالیٰ کو پتا تھا کہ 100ویں دلیل دے دی نا انہوں نے, تو یہ دائرہ کفر میں آ جائیں گے. ان کے شیخ ان کے پیر تھے نجم الدین کبرا رحیم اللہ. اللہ تعالیٰ نے وہ سخت وضو کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے پردہ ہٹا لیا. ان کو امام راضی کی تمام جو ہے حالت نظر آنے لگی. آپ وضو بنا رہے تھے, آپ کے پاس مٹی کا لوٹا تھا, آپ نے وہ مٹی کا لوٹا لے کر سامنے والی دیوار پر زور سے مار کے کہا امام راضی سے کہ راضی کہتا کیوں نہیں ہے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. کیا مطلب؟ تو بھائی اللہ ہے تھا رہے گا, کوئی دلیل نہیں. مانتے ہو مان لو, نہیں مانتے نہ مانو, دفع ہو یہاں سے. تو بات کرنے کا کیا مقصد تھا؟ جب امام راضی رحیم اللہ کے استاد جو تھے نجم الدین شیخ نجم الدین کوبرا, انہوں نے جب یہ کیا نا, راضی کہتا کیوں نہیں ہے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. ٹھیک ہے, راضی رحیم اللہ, وہ امام راضی رحیم اللہ کا بالکل نزاع کا عالم تھا, مرنے والے تھے بالکل. آپ کے شیخ یعنی آپ کے جو پیر, اگر کوئی کامل پیر ہو, آپ تو پتہ ہے پیر کامل ملتے ہی نہیں ہیں, اور جو کہے نا کہ میں پیر کامل ہوں, کبھی بھی وہ کامل پیر نہیں ہوگا. جو دنیا کے مطالبات کرے, آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں اس کا جھکاؤ ہے, دنیا میں اس کا لبھاؤ ہے, وہ دنیا میں ہے, دنیا میں لوگوں سے نفرت کرتا, لوگوں سے دشمنیاں پال رہا ہوتا ہے, یا کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے جس میں دین یعنی دنیا ہی ہو, تو یاد رکھیں کہ یہ پیر نہیں ہے, جھوٹا آدمی ہے جو لوگوں کے ایمانوں سے کھیل رہا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ آپ نے اگر کسی کو پیر بنایا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے استخارے کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعی پیر ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پہ چلا دے, بس. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, بس. بار بار کہنے سے 2-3 دن میں آپ کو اشارہ ہو جائے گا, اس کی اصلیت دکھا دے گا اللہ, ضرور دکھائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کروائے. اچھا جی, اب جب شیخ نجم الدین کبرا نے, جو کہ ان کے مرشد کامل تھے, انہوں نے دیکھے نا کیسے مرشد کامل کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں, جب یہ کہا تو امام راضی نے فرمایا میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں, اور یہ کہا اور کلمہ پڑھا اور مر گئے, چلے گئے دنیا سے. تو شیطان تو اتنا ازلی دشمن ہے, اس نے ہمارے باپ کو جنت سے نکلوایا, تو اس نے ہماری اماں کو زمین میں ڈلوایا پھکوایا, اس نے ہمارے باپ کو زمین کی طرف لے آیا, یہ جنت سے نکلوا کے کہاں لے کے آ گیا دنیا میں. تو یہ میرا اور آپ کا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ ہم شیطان کی مانتے ہیں, شیطان کو نہیں مانتے. ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی مانتے نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا وہیں پہ آتی ہوں. تو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے پیش نظر یوم ارواح میں حضرت امام کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شک کرنا کفر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے, مالک ہے, خالق ہے, اس پر شک کرنا کفر ہے, ایسے ہی آن قسم کے ختم نبوت میں شک کرنا بھی کفر ہے. اور نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگنا شکی کی تو علامت ہے. جب انسان کو شک ہوتا ہے تبھی تو وہ کوئی دلیل مانگتا ہے. بھائی ایک مثال کے طور پہ آپ کی امی آپ کے سامنے آ کے کہتی ہیں کہ میں تمہاری امی ہوں, آپ ان سے کبھی کہتی ہیں کہ امی مجھے بتائیں کہ واقعی آپ میری امی ہیں, ثابت کریں؟ کبھی نہیں نا کہتی. آپ کو پتا آپ کی ماں ہے. اگر میں یعنی کوئی عورت آپ کے پاس آ جائے اور کہ میں آپ کی ماں ہوں, تو آپ اس سے کبھی یہ نہیں جائیں گی اچھا آپ ثابت کریں میری ماں ہے تو مان لوں گی, یہ نہیں نا کہیں گی. آپ کہیں گی چل چل یہاں سے نکل, بغلی گلی سے جا.
کیونکہ میری ماں تو ہے ہی نہیں، میں اپنی ماں کو پہچانتی ہوں. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی کو اتنا پہچان لے کہ اس کو کوئی بھی اس کو پایا استقلال سے اس کی قدموں کو ادھر سے ادھر نہ کر سکے. میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی. تو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے پیش نظر یوم عرفہ میں حضرت انبیاء کرام سے اس عقیدے کا اقرار کروایا گیا. عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے یوم عرفہ جب تمام روحوں کو جمع کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے یعنی عرش پر، ایک عہد لیا گیا تھا خاص جو کہ انبیاء کرام سے تھا. ایک عہد تھا الست بربکم قالوا بلا شہیدنا. ایک تھا ہم جیسے لوگوں کی عام روحوں سے، جس کا ذکر جسے عہد الست کہا جاتا ہے. اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں، دونوں عہد کا ذکر ہے. انبیاء کرام علیہ السلام آزم کی خاتمیت کی خبر دیتے رہے اور مختلف شعار دین سے بھی ختم نبوت کی جھلک نظر آتی ہے. ملاحظہ کیجئے اور ختم نبوت کی عظمتوں کو عام کیجئے. سنیے، اب آپ سنیں، آپ دل کے کانوں سے سنیں، پھر آگے پڑھتے ہیں. ایک بات، عالم عرفہ میں جہاں روحیں تھیں وہاں بھی ختم نبوت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرہ لگا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور یاد کریں جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا پھر تمہارے پاس ایسا رسول آئے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو تو تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، ہم اقرار کرتے ہیں. فرمایا تم سب گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ گواہ ہیں. اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اور یاد کریں جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں اور پھر تمہارے پاس ایسا رسول آئے. یہ سورت میرے خیال میں اس کا میں آپ کو حوالہ بتاتی ہوں انشاءاللہ. فرمایا اور یاد کریں جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا پھر تمہارے پاس ایسا رسول آیا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو تو تم ضرور اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. فرمایا تم سب گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آپ یہاں پہ کہیں گے کہ یہ کیا؟ ہاں میری پیاری بہنوں، میں اس کو ثابت کرتی ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک عہد لیا کہ اگر میرا نبی تمہارے پاس آئے تو تم پھر کیا کرنا؟ پھر اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان، یعنی پھر تمہارے پاس ایسا رسول ہے جو تمہاری تصدیق کرنے والا تو تم ضرور بضرور اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا. یعنی اللہ کو یہ پتا تھا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے دور میں نہیں آئیں گے. اب آپ مجھے بتا دینا، حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ تھے نا نبی. پہلے تو ایک وقت میں نا 3 4 8 10 نبی آتے تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر ان کے ساتھ کوئی اور نبی نہیں آیا، نہ ان کے بعد کوئی نبی آیا، نہ ان کے ساتھ کوئی نبی آیا. اس کو دلیل کے ساتھ مان لیں، دلیل کے بغیر مان لیں، بلکہ یہ بات سچ ہے. تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ جان کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ سارے نبیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پتہ چل جائے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ اگر وہ تمہارے دور میں آئے، حالانکہ اللہ کو پتا تھا کسی ایک نبی کے دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے اور کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. اللہ کو یہ بات سکہ بند پتا تھی، اس میں کوئی جھول نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا عہد کیوں لیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کا تعارف، باقی نبیوں کا تعارف کروانے کے لیے اور دوسرے نبیوں کو نبی کا مقام بتانے کے لیے، اور پھر ہم جیسے میرے جیسے کہتے ہیں نا کوڑ مغز کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ
جب کیا کہتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھائی جب نبی اکرم یعنی بتانے کے لیے کہ یہ دیکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے بڑا مقام ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے لیے ایمان کی وہ جو ان کی ایمان کی اور ان کی نصرت کی دلیل لے لی اللہ تبارک تعالیٰ نے، کس بات سے کہ اگر تمہارے دور میں نبی آئے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے آنا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس بہانے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نبیوں پر یہ بات کھول دی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وہ آ جائے نا تو تمہاری نبوت بس ختم۔ پھر کیا ہے نبوت کس کی شروع؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی رہ گئی، اور تم سب کی نبوت یعنی تم نبی تھے لیکن اب نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا اتنی خوبصورت بات ہے، یعنی یہ اقرار لے کے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام کو ظاہر کر دیا، تاکہ قیامت کی صبح تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے اور مقام پر کوئی ایک بندہ بھی بول نہ سکے۔ امید ہے کہ آپ کو بات یہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ اقرار لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور مزید اضافہ کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا ذکر فرمایا جو ازل میں تمام نبیوں سے آن وسلم کے بارے میں لیا گیا۔ آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ یوم عرفہ میں جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی روح کو پیدا فرمایا تو ان میں رب ہونے کا عہد اور اقرار لیتے ہوئے پوچھا الستو بربکم، یہ میرے تیرے آپ جیسے لوگوں سے پوچھا، عام لوگوں سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا بلا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس عہد عام کے ساتھ اچھا دنیا میں آ کے ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، دنیا میں آ کے کوئی نام کا مسلمان بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصارہ بن گیا، کوئی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن مسلمان جو ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا، لیکن کافروں نے بھی یہ عہد اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اس عہد پیما کو ضائع کر دیا، اور مطلب یہاں دنیا میں آ کے اب ان کے ماں باپ نے ان کو یہودی تھے تو یہودی بنا لیا، نصارہ تھے تو نصارہ بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ یوم عرفہ میں جس وقت اللہ تعالیٰ نے اچھا کیا ہوا، سب روحوں نے کہا بلا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس عہد عام کے ساتھ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا جس کا ذکر ان آیات میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں نبوت اور رسالت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، تو پھر بالفرض تمہارے زمانے نبوت میں اگر میرے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ اگر تمہارے دور نبوت میں میرا نبی آ جائے تو تم اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنا، اس کو اپنا نبی مان لینا اور اس کی عزت کرنا اور اس کی مدد کرنا، یعنی سب نبیوں کے لیے یہی حکم تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی حکم دیا، ٹھیک ہے۔ آگے تو سبحان اللہ، اب آپ دیکھ لیجیے نا کہ اگر تمہارے زمانے نبوت میں میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، یا تو تم ان کے زمانے کو پالو تو تم اپنی کتاب کو چھوڑ دینا اور ان پہ ایمان لے آنا، ان کے دین کی مدد کرنا۔ سبحان اللہ، ختم نبوت کی شان دیکھی کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ میں سب انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے تذکرہ فرما رہے ہیں، اور خاتم الانبیاء کی ختم نبوت پر خود گواہ بنتے ہوئے تمام نبیوں کو بھی گواہ بنا رہے ہیں۔ تفسیر ابن جریر میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ لم یبعث اللہ نبیا آدم ومن بعدہ الا اخذ اللہ علیہ العہد لئن بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو حق لا یؤمنن به ولا ینصرن۔ اب تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا تو یہ عہد ان سے ضرور لیا کہ اگر ان کی زندگی میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں یعنی نبی بن کر آئیں تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ عالم ارواح میں یہ عہد لیا گیا ہے۔ اب آپ سوچ لیں جب عالم ارواح میں عہد لیا گیا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے درمیان میں اگر کبھی میرا نبی آ جانا تو بھائی کیا کرنا، تم اس سے محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ تو حالانکہ اللہ کو پتا تھا کسی ایک نبی بھی نبی کے دور حکومت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، دور نبوت میں نہیں آنا، اور ان میں سے کسی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں نہیں آنا۔
اللہ کو یہ ڈیفینیٹلی پتا تھا، لیکن جان کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ ہر نبی جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کیا ہے. اگر وہ تمہارے پاس آ گئے تو تمہاری سب کی نبوت جو ہے اب کیا ہو گئی، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں رہی. وہ تمہارے سامنے امام الانبیاء ہیں، پیغمبر الانبیاء ہیں. اب تم ان سے محبت کرو، ان کی عزت کرو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اور تھوڑا سا بات ہوتی ہے، وہ کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کیوں کرنا ضروری ہے. محدث الازہر حضرت علامہ یوسف بنوری رحم اللہ نے قادیانیوں کے سوشل بائیکاٹ سے متعلق ایک جو ہے پوری کے پوری ترتیب بنائی، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ سے اس کا جواب دریافت فرمایا. حضرت نے جو جواب تحریر فرمایا اس کو عالمی مجلس ختم نبوت قادیانیوں کا بائیکاٹ عین عدل و انصاف ہے کے نام سے ہزاروں کی تعداد میں شائع کر چکی ہے. تقریباً 3 سال یعنی تقریباً جو ہے اس وقت یہ سمجھ لیں کہ 100 کتنے سال ہو گئے، 113 سال، تقریباً 113 نہیں 116 سال میں 16 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے. مرکز سراجیہ کے مرکزی کارکنان محترم جناب بھائی محمد وقار صاحب اور محترم بھائی عامر خورشید صاحب، محترم مفتی لیاقت صاحب وغیرہ نے حضرت قبلہ خواجہ خواجگان کی اس وقت، آج سے نہیں 2007 کی بات کر رہی ہوں میں، اور قبلہ خواجہ خواجگان محمد صاحب رحم اللہ کے حکم سے ملک بھر کے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے، یعنی کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی ہے، ان سب سے جو ہے وہ لیا فتویٰ، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس بات کو کیا کہ جو قادیانی ہیں وہ ہر لحاظ سے کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں. اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے جو ہے وہ مطالبات حکومت وقت کے ساتھ رکھے، اور فرمایا کہ بتایا کہ قادیانی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور تمام عالم اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یعنی ریشہ دوانیوں میں مصروف ہے، یعنی ان کو نقصان پہنچانے میں مصروف ہے. مسلمانوں کو جانی مالی ہر طرح کی ایذا پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ان کے مادی قوت اور مالی وسائل میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے، تاکہ یعنی آپ کو پتہ ہے انگریزوں نے اور غیر مسلموں نے ان کی مدد کرتے ہیں، یہودی بھی ان کے ساتھ ہیں. تو اب سوچ لیں، اور وہ سیاسی اقتصادی وسائل پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنی بڑی بڑی پوسٹ پہ آ چکے ہیں، ان کی سیاسی اور عسکری تنظیمیں موجود ہیں، ان کی زیر زمین سرگرمیاں تمام ملت اسلامیہ کے لیے بین الاقوامی سطح پر عظیم خطرہ ہیں. آپ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لڑکا ڈھائے، اور یہ اللہ معاف کرے ہمارے لیے کتنی مشکلات پہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ان کی وجہ سے ایک اسلامی مملکت کو بغاوت اور انقلاب کے خطرات تک لاحق ہے. حکومت کی سطح پر یہ توقع نہ ہو کہ اس فتنے سے ملک و ملت کو بچانے کی کوئی تدبیر کی جائے. کہیں حکومتیں کچھ نہیں کر رہی، اور یہ امید نہ ہو کہ جس شرعی سزا کے مستحق ہے ان پہ جاری ہو سکے گی. یعنی ایک وقت میں ایک بھٹو صاحب نے قانون بنایا تھا نا 1974 میں، کہ اگر کوئی قادیانی محمد نام رکھے گا، یا کوئی زبیر نام رکھے گا، یا کوئی عبداللہ عبد الرحمان نام رکھے گا، یا وہ اپنی مسجد کے طرز پہ مسجد بنائیں گے، یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کو کہتے ہیں، اسی طرح وہ بھی اپنے صحابی بنائیں گے، یا ازواج مطہرات جو ہے وہ ان کے مطابق ویسے ہی ان کی نقل کرتے ہوئے کریں گے، تو کیا ہوگا؟ انہیں 3 سال قید اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہوگا. تو بہرحال اب مسلمانوں کو اس فتنے کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے امت اسلامیہ اس فرد یا جماعت کے ساتھ برادرانہ تعلقات ختم کریں، ان سے سلام کلام میل جول نشست برخاست شادی غمی میں شرکت ان کی نہ کی جائے، بلکہ معاشرتی سطح پر ان سے مکمل طور پر قطع تعلق کیا جائے. ان سے تجارت لین دین خرید و فروخت کبھی نہ کی جائے، ان کے کارخانوں اور فیکٹریوں سے مال نہ خریدا جائے، یا ان کا مکمل اقتصادی مقاطع یعنی بائیکاٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کیا جائے؟ ان کی تعلیم گاہوں، ہوٹلوں، ریسٹورینٹس میں جو ہے ہوٹلوں میں جانا جائز نہیں ہے، ان سے رواداری برتی نہ جائے، ان کے کارخانوں اور فیکٹریوں کے مصنوعات استعمال نہ کی جائے،
غز ان سے مکمل بائیکاٹ یا مقاطعہ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اب یہ دیکھ لیں کہ بالکل اجازت ہے۔ اب آپ اس بات کو یہاں پر ختم کرتی ہوں کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس بات کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ابو جہل، ابو لہب، اخنس بن شریک، عاص بن وائل سہمی، ولید بن مغیرہ مخرومی، عتبہ بن ابی معیط، آگے ابو لہب، ابو جہل اور امیہ بن خلف، یعنی اتنے بڑے بڑے سردار اور تاجر بھی اس میں شامل ہے جو تھے، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی کاروبار نہیں کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے ان کی پیٹھ پر اوجڑی رکھنے والا ابو جہل، اس سے مسلمانوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنے کاروباری سطح پہ کام کرتے رہیں گے، اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو ہمیں کیا اس سے، جب تک ہم میں بھی یہ جذبہ ایمانی نہیں پیدا ہوگا ہم اس سے دور رہیں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم سے مطالبہ کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، ذرا سوچ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے اہل خانہ کو کبھی بھی دائرہ اسلام سے خارج مت کیجیے گا، ہمیں ہمیشہ پکا معاہد بنا کے رکھیے گا، اسلام پر ہمیشہ ہمیں قائم اور دائم رکھیے گا۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ پاک اے اللہ پاک دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجیے ہماری اولادوں کو، ہمیں، ہماری نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والے بچوں کو، بچیوں کو، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ پاک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم نے تیری بڑی نافرمانی کی، جن آسمان کے دروازوں سے ہمارے گناہوں کے پورے اعمال نامے جاتے تھے، انہی دروازوں سے آپ ہمارا رزق بھیجتے رہے۔ اللہ آپ کے حوصلے بڑے بلند ہیں، اللہ حوصلے بڑے ہیں میرے پروردگار کے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمارے بچوں پہ رحم فرمائیے، ہمارے بچوں کی تربیت آپ اس طرح فرمائیے جیسے آپ نے ننھے یوسف علیہ السلام کی بغیر ماں باپ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے، اور ہمارے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ بغیر ماں باپ کے ہی تقریباً چلے۔ اے اللہ پاک 6 برس کی عمر میں تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا، باپ پہلے ہی نہیں تھے یا اللہ، لیکن اخلاق کے کردار کے دھنی رہے۔ اللہ ہمارے بچوں پر بھی رحم فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اور ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان اور عمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عطا فرمائیے۔ اور اے اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اویس کرنی رحم اللہ جیسا بنا دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے یا اللہ تبارک تعالیٰ۔ ہم سب کی بچے جو نکاح کی عمر تک پہنچ گئے، ان کے لیے نیک برد نیک زوج عطا فرمائیے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بچے بچی کے لیے جو کہ نکاح کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، اے اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں ہماری تمام کے تمام سننے والے جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان سب کی بچیوں اور بچوں کے لیے، یا اللہ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مہنور اور بنات سرور، بنات فخر اور بنات عبد المتین
ان کے لیے نیک بر نیک در، اور جویریہ کے لیے بھی اللہ نیک در اور نیک بر عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دین کے دائی رشتے آسانی کے ساتھ یا اللہ بار 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 کی اس تکلیف سے بچا کر ایک دفعہ ہی کوئی نیک رشتہ جہاں آپ کی پسند کا رشتہ ہے وہ بھیج دیجیے اے اللہ، اے اللہ رحم کر دیجیے یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے یا اللہ، جز اللہ عنا محمد ما هو علیہ، جز اللہ عنا محمد ما هو علیہ، جز اللہ عنا محمد ما هو علیہ یا اللہ۔ تمام علماء اسلام، مولانا فضل الرحیم صاحب، مفتی محمد حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ہمارے حضرت جی، اللہ پاک تمام علماء ہیں جس میں اللہ میرے استاد محترم جتنے بھی اساتذہ اکرام ہیں ان سب کو، اور نازیہ، اندلیب، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، علیہ حسین اور ان کی بہن کو، شازیہ کو، یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں، یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری ریحانہ طاہر کو، ریحانہ سکندر کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ۔ ہماری مینجمنٹ میں جتنی بھی بہنیں ان کو، ان کے اہل خانہ کو، اور جتنے سننے والے ہیں ان کو، ان کے اہل خانہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے اے اللہ۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے، اور بہت اچھا روزگار عطا فرمائیے یا اللہ۔ بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، عائشہ، سونیہ، رقیہ باجی جان، اور جتنے بھی اللہ ہم سب کے خاندانوں میں کوئی بے اولاد ہے ان سب کو یا اللہ صحت، یا اللہ نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے اللہ۔ جو بچیاں حاملہ ہیں ان کے لیے بھی، ان کو بھی بہترین نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، آسانی کے ساتھ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے یا اللہ۔ پاکستان کو اسلام کا گڑھ بنائیے، اسلام کا قلعہ بنائیے، پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور سماجی ترقی عطا فرمائیے اللہ۔ پاکستان کو سیلاب اور زلزلوں سے بچا لیجیے، تمام مسلمان ملکوں میں اللہ تعالیٰ شراب کو غارت کروا دیجیے اور زنا کو غارت کر دیجیے اللہ۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ شراب اور زنا سے کو غارت کر دیجیے، ان کے نام و نشان مٹا دیجیے، ان کی نسل کشی کر دیجیے، ان کی بیخ کنی کر دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، پاکستان میں کالا باغ ڈیم کا قیام فرما دیجیے، پاکستان میں بجلی اور پیٹرول کو بہت سستا فرما دیجیے یا اللہ۔ دنیا کی ہر نعمت کو تمام اسلامی ملکوں میں اور پاکستان سمیت ہر ملک میں جاری و ساری فرمائیے، ہدایت کی نعمت کے ساتھ، ایمان کی نعمت کے ساتھ یا اللہ۔ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا اللہ۔ طیب بردگان صاحب کی اور قطر کے حکمران اور جتنے بھی نیک حکمران ہیں مسلمان، ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی اور ان کی استقامت کی حفاظت فرمائیے، ان کو اسلام پر استقامت دیجیے اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو حیا اور شرم عطا فرمائیے، ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجیے یا اللہ، جس جو اسلام کی غیرت رکھتا ہو، جو عوام سے محبت کرنے والا ہو، جو اسلام سے محبت کرنے والا ہو اے اللہ۔ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجیے۔ یہ کٹ پتلی حکمران، یہ سیاسی بیان دینے والے، جھوٹے بیان دینے والے، ان سے سب سے جان چھڑوائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے مولا کریم آقا عظیم یا اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں اللہ، ہماری ایک بھائی اور ایک بہن بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانی سے دور فرما دیجیے اللہ، ان کی پریشانی دور فرما دیجیے اللہ تبارک تعالیٰ۔ آج کل کے مردوں کو حیا والا بنائیے تاکہ وہ اپنے جو ہے گھروں کا سکون برباد نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدی سے بچیں، اور عورتوں کو بھی حیا شرم والا کہ گھروں میں رہیں اور بسیں اور گھر کو بسائیں یا اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں یا اللہ، مشرقی ترکستان میں، انڈیا میں، چائنا میں، سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیے، ان کو باعمل با ایمان مسلمان بنائیے اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے یا اللہ۔ جو مانگ سکے وہ مانگ لیا، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائیے۔ کوئی ایسا کام کروا لیجئے جس سے جنت ہمارا مقدر ہو جائے، اور ان
تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے جن کی وجہ سے جہنم ہمارا مقدر ہونے والی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان سب سے بچا لیجئے۔ یا اللہ جب تک موت نہ آئے، جب تک موت کی تیاری نہ ہو جائے، یا اللہ جب تک موت نہ آئے، جب تک آپ ہمارے تمام گناہوں کو معاف نہ کر دیں، اور جن کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہیں ان سے معافی دلوا دیں۔ ہم ایسے اللہ تعالیٰ حالات پیدا کر دیں۔ اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اس میٹنگ میں بہت برکت عطا فرما دیجئے، اس کو قبول فرما دیجئے، اس کو آسان فرما دیجئے، آمین یا رب